سورۃ الکہف وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اعادہ بود عہد کا معنی لے یونذرا اصل وہی مقصود تھا، وہ پیچھے رہ گیا تو دوبارہ یونذرا ذکر کیا۔ پہلے یونذرا سے مراد بھی مقصود یہی لوگ ہیں الذین، اور دوسرا یونذرا ذکر کیا ہے کیونکہ پہلا ذرا دور ہو گیا تھا، اس لیے اعادہ بود عہد۔ مقصد کیا ہے کہ اوپر لکھ لو مقصود از انذار، انذار سے اصل مقصود کون ہے؟ یہ ہیں جہاں الذین قالوا، یہ جو بلد کے قائل ہیں عقیدہ بلدیت، تو یونذرا۔ دوسرا اگر آپ یونذرا کے اوپر لکھ لیں عام اور پھر یونذرا پہ لکھ لیں خاص، دوسرے یونذرا پر، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ پہلا یونذرا کا جو منذر لہم ہے وہ کیا ہے؟ مقدر ہے، تو لیونذر الکافرین باسا شدیدا۔ اور جہاں دوسرا یونذرا یہ خاص کافروں کے بارے میں ہے جو مولوی اور پیر کافر ہیں، اتخاذ بلد والے کافر، اور پہلا عام کافروں کے بارے میں ہے، تب بھی صحیح ہے۔ تو یونذرا آگاہ کرے الذین قالوا، ان کو جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، بنا لیا اللہ نے۔ اتخذ اللہ کا معنی بنا لیا۔ بحث میں کر چکا ہوں کہ اتخاذ ولد اور ہے، بیٹا جننا اور ہے، بیٹا بنانا اور ہے۔ اصل ان کا عقیدہ جننے کا نہیں تھا بلکہ بیٹا بنانے کا، دو چیزوں میں، کہ بیٹا باپ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہیں۔ وہی لوہے والی مثال مظہر ہے، آگ والی مثال اللہ تعالی کے خواص کے یہ مظہر ہیں۔ اللہ ذاتی غیب دان اور یہ عطائی غیب دان۔ اللہ ذاتی مشکل کشا، حضرت عیسیٰ عطائی مشکل کشا۔ اللہ ذاتی سننے والا، حضرت عیسیٰ عطائی سمیع۔ اللہ ذاتی سمیع، حضرت عیسیٰ عطائی۔ اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ ہاں کہتے ہیں دیوتا ہے اور پرتو ہے، پرتو ہے اور مظہر ہے، اور یہی نظریہ وحدت الوجودی غالیوں کا ہے۔ وہ جو وحدت الوجود کی مسخ شدہ شکل تحریف شدہ کے قائل ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی بندے میں حلول کرتا ہے، جیسے پانی دودھ میں ڈال دیا جائے مکس ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح صوفی لا الہ الا اللہ کا معنی کرتے ہیں کہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ، نہیں کوئی الہ مگر۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے لا موجود الا اللہ، جو تمہیں نظر آتا ہے یہ اللہ ہے، غیر اللہ ہے ہی کوئی نہ۔ جس چیز میں جو چیز نظر آتی ہے یہ سب اللہ کے رنگ ہے، اللہ ہر شے اللہ ہے، یہ اللہ غیر اللہ ہے ہی کوئی شے نہیں، ہر چیز اللہ ہے، اس میں غیر اللہ کوئی چیز نہیں۔ اور کسی چیز کو غیر اللہ سمجھنا یہ شرک ہے، ہر چیز اللہ ہے۔ تو لا موجود الا اللہ، سمجھ گئے کہ کیا کہتے ہیں؟ لا موجود، کوئی چیز موجود نہیں سوا اللہ کی، تمہیں جو نظر آ رہی ہے یہ اللہ ہے۔
یہ سارے رنگ ہے. لا موجود الا اللہ، ہر شے اللہ ہے. اور کلمہ بھی صحیح، وہ اس کو توحید کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود، اور اس کا نام رکھتے ہیں توحید. توحید یہ ہے کہ ہر شے اللہ ہے، غیر اللہ ہے ہی کوئی نہ. اگر کوئی غیر اللہ ہو تو پھر توحید سلامت نہیں رہتی. وحدت الوجود کی آگے بحث آئے گی. اس لیے کہ ایسے چبل ہیں، بھیڑ لیلا باں کرے کہتے ہیں سبحان. میں نے پہلے آپ کو واقعہ بتایا نا بزرگ کا، کہ کرنے والا بھی وہی اور کروانے والا بھی وہی. سمجھ گئے؟ ہاں. تو یہ کہتے ہیں سب ایک ہے، ہر شے ایک ہے. یہ حلولی، اور یہی تھا اتخذ اللہ ولدا. عیسائیوں کا عقیدہ جو تھا اتخاذ ولد کا. بعد میں اگر کسی بے وقوف نے حقیقی ولد سمجھ لیا ہو غالی نے تو اس کا انکار نہیں، لیکن اصل عقیدہ ان کا ہے اتخاذ ولد کا. آپ کے پاس لکھا ہوگا اتخذ اللہ ولدا، اتخذ بعض مخلوقات ہی نائبا. بعض مخلوقات کو نائب بنایا کہ یہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کی صفات اور خواص کے مظہر ہیں. فرق صرف ذاتی عطائی کا ہے. اور اس معنی میں اس امت کے کلمہ گو مشرکین کی کثرت ہے. اتنے کسی کیڑے مکوڑے نہیں زمین پہ جتنے مشرک موجود ہیں. اتخاذ بلد والے، نیابت والے، اور جو کہتے ہیں کہ نبی پاک اللہ کے وزیر اعظم ہیں، اور یہ سارے جتنے پیر فقیر ہیں یہ سارے اللہ تعالی کے نائب اور متصرف ہیں. جیسے بادشاہ ہوتا ہے اور وہ ہر صوبے کا وزیر اعلیٰ الگ ہوتا ہے، اس کو اختیارات ملتے ہیں. بادشاہ کی کابینہ ہوتی ہے، کابینہ کو کچھ اختیارات ملتے ہیں، پھر صوبائی اختیارات ہوتے ہیں، پھر صوبے کے بعد پھر ضلعی اختیار ہوتے ہیں، پھر تحصیل کا جو بڑا ہوتا ہے اس کے پاس پھر جو موضع کا بڑا ہوتا ہے، پھر شہر اور علاقے کا جو بڑا ہوتا ہے. اسی طرح مشرکین بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے وزیر اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے حضرت علی اور پیر عبد القادر جیلانی، پھر پیر عبد القادر جیلانی کے آگے نوابین موجود ہیں. ہر ایریے میں، پنڈی میں بری ہے، لاہور میں علی حجویری ہے، ملتان میں غازی ہے، کراچی میں غازی، ملتان میں تو بہت نیازی ہے، ادھر تو بہت ہیں. تو یہ ہر علاقے کے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہی تقریر کی. فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی بادشاہی پر بندوں کی اللہ کی بادشاہی کو دنیا کی سلطنتوں پہ قیاس کیا، اور کہا کہ جیسے ایک بادشاہ ہے، پھر اس کے وزراء ہیں، پھر نچلی سطح علاقے تک درجہ بدرجہ اختیارات ہیں. تو مشرکین کا یہی نظریہ تھا، اور آج یہی ان کلمہ گو مشرکوں کا نظریہ ہے. اتخذ اللہ ولدا ما لہم بہ من علم، ما لہم بہ من علم، زجر ہے نہیں واسطے ان کے ساتھ اس کے بہی ساتھ اس کے اس بلدیت اتخاذ والے عقیدہ کے ساتھ من علم، کوئی دلیل، من علم
बिही के ऊपर इबारत है, मालहुम बिल वलदे और बित्तिखाज़िही और बिल कौले, उनकी इस कौल पर या इत्तिखाज़ पर या वलद पर कोई दलील मौजूद नहीं। मिन इल्मिन, कोई दलील, वलाल आबाइहिम, और ना उनके बाप दादों के पास। आबाइहिम से मुराद, पढ़ो जरा, असलाफिहिम, अकाबिरहिम। कुर्तुबी की इबारत जहाँ नहीं आई और हजरात ने बाद ने इसका माना अकाबिरहिम, और जहाँ क्या है असलाफिहिम। इब्ने कसीर, न इनके पास दलील और न इनके अकाबुरीन के पास दलील, इनके असलाफ के पास दलील। ये है अंधी तकलीद, अंधी तकलीद। अंधी के अंधे बन गए हैं और अंधी तकलीद कर रहे हैं। वलाल आबाइहिम, न इनके पास दलील न इनके अकाबिर के पास दलील। काबुरत, काबुरत जे अफाले जम की जगह पे है, इसका फाइल मुकद्दर है। काबुरत ये या कलेमतन, ये कलेमतन तमयीज है। काबुरत ये या कलेमतन, बहुत भारी बात है, बहुत भारी है। काबुरत का माना बहुत भारी, यानी बहुत गंदी बात है, बहुत भारी बात है, बहुत भारी है वो बात। कलेमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम, जो निकल रहा है इनके मुंहों से। यानी ये ऐसी बात थी कि इस काबिल ही नहीं थी कि इसको जुबान पे लाया जाए कि अल्लाह ने कोई नायब बनाए हैं। ये इतना भारी जुमला और इतना खतरनाक और गंदा जुमला है, ये तो कहने के काबिल भी नहीं, लेकिन इन बेईमानों ने दिल में अकीदा रखा हुआ है। ये तो जुबान पे लाने के काबिल भी नहीं है, लेकिन अकीदा तो दिल में होता है। इन्होंने दिल में अकीदा बना रखा है, हालांकि ये तो ऐसा भारी गंदा जुमला है, ये तो जुबान पे लाने के काबिल भी नहीं है। काबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम, बहुत भारी है वो बात, निकलती है इनके मुंहों से, निकलती है इनके मुंहों से। वो कितनी भारी है? सूरह मरियम निकालें, आयत नंबर 88, सफर नंबर 578। वकालु तखज़र रहमानु वलदा, और कहा उन्होंने बना लिया रहमान ने नाइब। लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, अलबत्ता ताकीक लायो तुम चीज बड़ी भारी। इद्दन, बड़ी भारी चीज। लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, अच्छा डबल हो गई है। तकादु समावातो यतफत्तरन मिन्हो, कितनी भारी चीज। तकादु समावातो, करीब है कि आसमान फट पड़े उस कलमे से। बतन शक्कुल अर्ज़ो, और चिर जाए जमीन। बतखिरुल जिबालो हद्दा, और गिर जाए पहाड़ कांप कर। किस बात से? अंदहाउल रहमान वलदा, इस बात से कि ये कहते हैं रहमान का वलद है। वमा यंबग़ी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ वलदा, किसी को नायब बनाना ये रहमान की शान के लायक ही नहीं। इन कुल्लु मन फिस समावाते बल अर्ज़े इल्ला आतिर रहमान अबुदा,
آت الرحمن عبدا، سارے آئیں گے رحمان کے دربار میں عبدا، بندے بن کر، کوئی نائب شائب نہیں، سارے کیا ہیں؟ عبدا، عبدا عبد ہیں۔ تو بھاری کتنی ہے یہ جملہ مشرک کا کہ اللہ نے انہیں اپنا نائب بنایا، یہ اتنا بھاری جملہ ہے کہ آسمان پھٹنے لگتا ہے، زمین چرنے لگتی ہے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ایک ہی جملے سے گر جائیں، اتنا بڑے بھاری جملہ ہے۔ لیکن پھر بھی یہ بے ایمان تخرج من افواہہم، نکلتا ہے ان کے منہوں سے، ان یقولون الا کذبا، نہیں بکتے، نہیں بک بک کرتے مگر نرا جھوٹ ہے، نرے جھوٹے بے ایمان۔ یہ اللہ کے ذمہ جو اتخاذ ولد کی تہمت لگائی ہے۔ اب دیکھو فرماتی ہیں ما لہم بہی من علم لیس لہا مستند سوا قولہم، ان کے صرف دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ قول جہاں دعوے کے معنی میں ہے، دعویٰ ہے دلیل کوئی نہیں۔ بلا دلیل لہم علیہ الا کذبہم و افتراؤہم، اس پر دلیل صرف جھوٹ اور ان کا افتراء ہے، اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں ما لہم بذالک القول علم لانہم مقلدۃ، اس لیے کہ یہ اپنے بزرگوں کے اندھے مقلد ہیں۔ قالو بغیر دلیل، بغیر دلیل کے بک بک کرتے ہیں۔ ولا لآبائہم، اور نہ ان کے بڑیروں کے پاس کوئی دلیل ہے۔ اسلافہم، ان کے اسلاف کے پاس، ان کے پاس بھی کوئی دلیل دلول کوئی نہیں۔ ہاں ایسے دلے بن گئے۔ دلے سمجھتے ہو نہیں؟ دلیل شلیل کوئی نہیں۔ یہ ان یقولون الا کذبا،